میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں جو حضرت فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے۔ پانی پت کے علاقے کا واقعہ ہے، کئی بار کئی مجموعوں میں سناتا ہوں، میں اپنی مسجد میں بھی سناتا رہتا ہوں کہ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ اس وقت انگریز جو کوششیں کر رہے تھے اس میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ قرآن کریم کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے۔ جو پرنٹڈ قرآن کریم تھے، چھپے ہوئے تھے، ایک پانی پت کے علاقے کے ایک گاؤں میں، قصبے میں ایک پادری رہتا تھا، عیسائی عالم۔ وہ رات ہو جاتی تو نکلتا اور مسلمانوں کے گھروں پہ جاتا اور ان سے کہتا ہے اگر تمہارے پاس قرآن کریم ہے تو مجھے دے دو اور منہ مانگی قیمت دے دو اس کی، کیونکہ شکل و صورت اس کی عالمانہ تھا، داڑھی بھی رکھے ہوا تھا اور جبہ قبہ پہنتا تھا۔ عیسائی پادری بھی اسی طرح سے رہتے ہیں، یہودی علماء بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور جو پڑھے لکھے مسلمان نہیں ہوتے تھے وہ دے دیتے۔ وہ لے کے اس کو ایک بوری میں جمع کرتا تھا اور رات کو جب اندھیرا ہو جاتا تھا لے کے سمندر میں ڈبو دیتا تھا۔ اس کی سازش یہ تھی کہ اس طرح سے اس علاقے سے قرآن کریم کے تمام نسخے جتنے بھی پرنٹڈ لوگوں کے گھروں میں ہیں لے کر میں دریا برد کر دوں گا، دریا میں ڈبو دوں گا اور لوگ قرآن کریم سے محروم ہو جائیں گے۔ اس علاقے میں چودھری صاحب رہتے تھے، زمیندار تھے، مسلمان تھے، لیکن چودھری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دینی غیرت و حمیت تھی اور اللہ نے حکمت و بصیرت، دانائی اور سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائی تھی۔ جب انہیں اس واقعے کا پتہ چلا کسی طرح سے تو انہوں نے ایک دن اس عیسائی کی دعوت، عیسائی پادری کی، اور قریب میں مدرسہ چل رہا تھا تو مدرسے میں حفظ کرنے والے طلبہ کو بھی بلانے کے بعد ان چودھری صاحب کو اتفاق سے قرآن کریم کئی مقامات سے یاد، تو سب طلبہ کو کھانا کھلایا، اس عیسائی عالم کو، پادری اور راہب کو بھی کھانا کھلایا۔ کھلانے کے بعد اس نے ان چودھری صاحب نے یہ کیا کہ جو قرآن کے حفظ کرنے والے طلبہ تھے، جہاں سے چودھری صاحب کو قرآن کریم یاد تھا، انہوں نے جان بوجھ کر کے قرآن کریم کو غلط پڑھا بچوں کا امتحان لینے کے لیے۔ تو بچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی جری ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، کوئی ذرا سا سہمنے والا، ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا مجمع تھا، کچھ طلبہ ہچکے، لیکن جو طلبہ باہمت تھے، جری تھے، جن کی یادداشت قرآن کی اچھی تھی، انہوں نے چودھری صاحب کو ٹوکا کہ آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ٹھیک ہے۔ تو کئی مقامات سے انہوں نے قرآن کو الگ الگ جگہ سے اس طرح سے غلط پڑھا اور طلبہ ان کو ٹوکتے رہے کہ حضرت نہیں، قرآن اس طرح جو پڑھ رہے ہیں آپ غلط ہے، صحیح یہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان پادری صاحب سے کہا مخاطب کر کے کہ حضرت آپ تمام قرآن کریم کے نسخے کو دنیا سے لے کر کے ختم کر دیں، جلا دیں، پانی میں ڈبو دیں، کوئی اور تدبیر کر لیں کہ جتنے پرنٹڈ نسخے ہیں دنیا میں ختم ہو جائیں، لیکن یہ جو قرآن بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے آپ اس کو کس طرح سے ختم کریں گے؟ اس لیے مسلمانوں یہ مدارس کا دین ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی، لیکن اس کا ذریعہ اللہ نے ان حفاظ کرام کو بنایا کہ قرآن کے الفاظ کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ قرآن کا اسکرپچر جو ہے، قرآن کے الفاظ جو ہیں، قرآن کا ٹیکسٹ جو ہے، قرآن کا متن جو ہے، قرآن کے حروف اور نقوط جو ہیں، وہ جب تک سیف نہیں ہوں گے، محفوظ نہیں ہوں گے تو شریعت باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث کی تشریح بھی یہ الفاظ کے ذریعے سے ہوگی اور تمام مسائل جو استنباط اور ان کا استخراج کیا جاتا ہے، مسئلے نکالے اور سمجھے جاتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، جو ماہرین ہیں، جو قرآن سے مسائل اخذ کرتے ہیں، یہ قرآن کے حروف و نقوش باقی رہیں گے، قرآن کے الفاظ باقی رہیں گے، تب جا کر کے وہ ساری شریعت باقی رہے گی۔
اس لیے یہ معمولی کام نہیں ہے، نبی کا ایک فرض منصبی بتایا گیا یتلو علیہم آیاتی، کہ قرآن کی صرف تلاوت کرنا اور قرآن کے الفاظ کا سکھانا یہ بھی نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری تھی۔ اس لیے ہمیں اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ قرآن کے مکاتب، حفظ کے مدارس، ان کی بھی اہمیت ہے، خانقاہوں کی بھی اہمیت ہے، تبلیغی جماعت کی بھی اہمیت ہے، مکاتب کی اہمیت ہے، بڑے بڑے جامعات اور دارالعلوم جو چل رہے ہیں ان کی بھی اہمیت ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ قربانی ہے اور خدمات میں اور خدمتیں ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم ان سے جڑیں، ہر دام میں دیرہ میں ستانے قدم میں ان کا تعاون کریں، ان کو کوآپریٹ کریں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کو حوصلہ دیں کہ اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں اور جو نیو ایجوکیشن پالیسی اس وقت نافذ کرنے کی ہندوستان میں تیاری ہو چکی ہے اور اس سیشن میں اس کا اعلان ہو چکا ہے، 2023 سے جس کا نفاذ بھی ہو جائے گا نئی ایجوکیشن سیشن سے، اس میں بالکل اس بات کی تیاری کر لی گئی ہے کہ آپ کے بچوں کو بھارتیتا کے نام پر مشرک بنا دیا جائے، آپ کے بچوں کو مرتد بنا دیا جائے، آپ کے بچوں کو کافر بنا دیا جائے۔ کریکولم بہت اچھا ہے، سیلیبس بہت اچھا ہے، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نصاب بھی اچھا ہے، نظام بھی اچھا ہے جو اس گورنمنٹ نے تیار کیا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نقصان کی چیز اس میں ہے، اس سے ایمان کی روح نکال لی گئی ہے، توحید کی روح نکال لی گئی ہے، شرک اور کفر کی روح کو اس میں داخل فرما دیا گیا ہے۔ نیشنل کلچرزم کے نام پر، بھارتیتا کے نام پر، اور ہر بچے کے لیے 12 تک کی ایجوکیشن لازمی کر دی گئی ہے۔ اس لیے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، آئندہ نسلوں کو ایمان پہ باقی رکھنا ہے، تو آپ کو اپنی عمر کے لحاظ سے جڑنا پڑے گا، مکاتب سے بھی، مدارس سے بھی، خانقاہوں سے بھی، علماء سے بھی، دینی جماعتوں سے بھی، دینی جمعیتوں سے بھی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، اگر ہم نہیں سمجھیں گے آپ یقین کیجئے آئندہ 10 15 20 سال کے بعد آپ کی نسلیں مسلمان نہیں رہ سکیں گی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔